اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں ہم جب اصول حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی اس میں ذکر کیا، تو جو صحیح حدیث کا جو مفہوم متقدمین اور متاخرین میں جو فرق، وہ تھوڑا اگر آپ سمپل کر کے ہم جیسے طالب علموں کو سمجھائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور کس طرح فرق کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، صحیح حدیث کا جو پرانا مفہوم تھا جو کافی وغیرہ کے اوپر صادر رہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جو عام پرسپشن بھی ہے وہ یہ تھا کہ اگر کسی اصول میں اس کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اصول سے لی گئی ہے، تو وہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، وہ صحیح بالنقل ہے، قطعی الصدور ہے، قطعی الصدور نہیں کہا۔ نہیں، اچھا، صحیح النقل۔ جیسے اگر فرض کیے آپ کو کتاب اٹھاتے ہیں، اس میں غیر مستند معلومات ہیں، آپ اس کو کوٹ کریں گے یہ اس کتاب میں ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ نے تو صحیح نقل کیا، اس نے صحیح نقل نہیں کیا۔ صحیح، سب نے کہا کہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے کہ جو ائمہ کی خدمت میں آتے تھے، جاتے تھے، انہوں نے اپنی طرح سے آخر یہ زیدی مذہب اور افتیہ مذہب اور یہ مذہب یہ کس طرح سے شیعوں سے گویا نکلے، اور اسماعیلی مذہب جو علیحدہ ہوا کس طرح سے، وہ انہیں روایات کی بنیاد پہ تھا۔ تو اس زمانے میں تو صحیح کا مفہوم یہ تھا کہ وہ یہ اصولی کتابیں جو ہیں ان میں موجود، اور انہوں نے اصول سے یا اپنے جس شیخ سے لیا ہے اس تک سند متصل ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قطعی الصدور بھی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، بعد میں جب یہ چیزیں آگے بڑھیں تو علم حدیث آگے بڑھا ہوا، تو اس میں پھر محدثین نے صحیح کے لیے پیمانے مقرر کیے، اور اس میں ایک بڑا پیمانہ یہ تھا کہ جن احادیث سے فقہی مسائل کا استنباط کیا گیا ہے، کیونکہ سب زیادہ جان پرک جو ہے وہ ان روایات کی ہوتی ہے جو فقہی مستدل بنتی ہیں۔ تو اگر وہ لیا ہے اور ایک نے نہیں، کئی فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے، تو اس کے کوئی قرائن موجود ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کو صحیح انہوں نے قرار دیا اور اس کے اوپر فقہی مسئلے کی بنیاد ہے۔ لیکن بعد میں یہ بحث جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سلسلہ سند کو دیکھیں، اور زیادہ تر جو اب حدیث پہ صحیح اور سقیم کا کسی بھی معنی میں حکم لگایا جاتا ہے، وہ سلسلہ سند پہ زیادہ لگایا جاتا ہے، درایت پہ زیادہ لگایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان حدیث سے اعتنا برتتے ہیں کہ جو بڑے فقہی مجامع میں آئی ہیں، جیسے ہم نے چند کا ذکر کیا کہ جواہر ہے، اور یا علامہ ہلی کی سرائر ہے، اور اس طرح سے بعد کی کتابیں ہیں، توسی کی النہایہ ہے فی الفقہ والفتاوی، یا المبسوط اور ان کی المختلف ہے، اس طرح سے، تو اس کو سمجھ لے گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے فقہی استنباط کیا گیا ہے، تو اب اس میں وہ تقلید کرتے چلے آئے۔ اس میں ایک الجھن، معذرت میں اپنی فہمی ہے میری، پہلے بھی آپ نے اشارتاً یہ بات کی تھی، جب ہم یہ کہیں گے نا کہ مثال کسی اصل میں یہ حدیث موجود ہے مثال، اور وہ میرے پاس موجود ہے اصل، تو اس اصل میں بھی آپ یہ کہہ رہے کہ دخل اس میں وہ ہو سکتا ہے ضعف اور یہ سارا۔ دیکھیں مثلا سوالات علی بن جعفر، صحیح، ٹھیک ہے، امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے، بہت ہی مستند وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ اصل دیکھیں جو سوالات کے اوپر ان کے مبنی ہے، تو اس میں بہت سے وہ مسائل ملیں گے کہ جو امام کی صریح حدیث کے برخلاف، یا تو وہ باہر سے لا کے ڈالے گئے اس میں، یعنی کسی نے اس میں، دیکھیے یہ بہت ہوا ہے کہ صحیح حدیثوں کے صحیح اپنے غلط متون کے ساتھ یا سقیم متون کے ساتھ صحیح کی سندیں لگا دی گئی۔ اسی طرح سے یہ ہوا ہے کہ معتبر راویوں سے متون جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں، ملغ کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو واقعہ ملتا ہے نا کہ امام بخاری سے لوگوں نے کہا کہ ان کا امتحان لیتے ہیں،
محدثین، تو انہوں نے مختلف 100 سندوں سے مختلف وہ پوچھتے گئے امام بخاری سے، وہ کہتے رہے کہ میں نہیں جانتا اس روایت کو، میں نہیں جانتا اس روایت کو، میں نہیں جانتا. تو لوگ جو تھے وہ تو ہوگا کہ یہ اتنے بڑے محدث بنتے ہیں، محدث اعظم، اور یہ اتنی روایتوں کو کہہ رہے ہیں میں تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. تو اس کا کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جو تم سلسلہ سند بتا رہے ہو اس سلسلہ سند سے یہ روایت مروی نہیں، اس کی سند یوں نہیں یوں ہے، اس کی سند یوں نہیں یوں ہے، اس کی سند یوں نہیں یوں ہے. تو اس طرح سے جو اصولی کتابیں ہمیں ملتی ہیں ان میں بھی ایسا ہے کہ ضعیف متون جو ہیں یا غالب متون جو ہیں ہم اور کھلے طور پر کہتے ہیں وہ اچھی اسناد کے ساتھ لگا دیے گئے. صحیح ویسے یہ مطلب یہ تو پھر اہل سنت کی بھی جو ذخیرہ حدیث اس میں بھی یہ سارا بھی ہے، تو ان کے علماء یہ مانتے ہیں. اچھا بالکل، ان کے وہ ڈاکٹر عبدالودود صاحب اور مولانا سید ابو العلا مودودی میں جو ایک خط و کتابت کا وہ سنت کی آئینی حیثیت، وہ پرویز صاحب کے شاگرد تھے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اصل میں خطوط پرویز صاحب کی. اچھا نہیں، وہ ڈاکٹر عبدالودود صاحب کی وہ 2-3 کتابیں ہیں، تو خیر وہ پیچھے وہی پرویز صاحب ہوں گے. اس میں بھی انہوں نے مودودی صاحب پر شاید ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ آپ سند و سند یہ سب کر رہے ہیں تو بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو حدیث گڑھنے والا وہ اتنا بیوقوف تو نہیں ہے نا، وہ صحیح سند اٹھائے گا اور متن جوڑ دے گا، تو اس کا تو پھر اس کو یہ تو زیادہ ذخیرہ مشکوک نہیں ہو جائے گا. لیکن دین کو ہم کیسے مشکوک، وضع حدیث اور وضع اسناد دونوں ہوئی ہیں. صحیح. اور ہم آپ کو بتائیں اس میں ایک وہ ہے لطیفہ، علمی لطیفے بھی تو ہیں نا. جی اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ امام ابن معین اور احمد بن حنبل وہ ایک دمشق کی مسجد میں، دمشق میں کوئی مسجد تھی، وہاں گئے نماز کے لیے، تو کھڑا کھڑا آواز کر رہا تھا اور وہ کہ احمد بن حنبل نے یہ بیان کی اور پھر ابن معین نے یہ حدیث بیان کی. جب وہ دوسروں کو دیکھنے کہ ہم نے تو یہ حدیث دی بیان کی، یہ ہے کون؟ بات مجھ سے پوچھا، اس سے کہا کہ ہاں میں نے خود سنی ہے، میں احمد بن حنبل ہوں، یہ ابن معین ہے. تو ان کا تم دونوں بھی بیوقوفی ہو، کیا دنیا میں صرف تم ہی احمد بن حنبل ہو اور یہ دوسرا کوئی نہیں ہو؟ تو اتنی جرت تھی لوگوں میں، تو ایسا ہوا ہے. اور جس انداز ہم پڑھتے محدثین نے اتنے ضعیف موضوع حدیثوں میں جمع کر کے چند ہزار، تو یہ تو ایسے ہی لگتے فیکٹریاں ہی لگی ہوئی تھی باقاعدہ.